السلام علیکم ناظرین، جنرل ریسرچ ٹی وی کے ہسٹری سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آپ تک لے کر آتے ہیں ریسرچ بیسڈ انفارمیٹیو ویڈیوز۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے 9ویں فرمان روا سلطان سلیم اول کی پہلی قسط میں ہم آپ کو سلطان سلیم اول کی طرز زندگی اور اس کے دونوں بھائیوں کے قتل کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کی پہلی قسط دیکھنے کے لیے اوپر آئی کارڈ یا نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں۔ تو ناظرین، سلطان سلیم اول کی اس قسط میں ہم آپ کو شیعوں کے قتل عام، ایران سے جنگ کے اسباب، جنگ کے حالات و واقعات اور جنگ کے بعد کے حالات کے بارے میں تفصیل فراہم کریں گے۔ ناظرین، دونوں بھائیوں کے قتل کے بعد سلیم تخت سلطنت کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ایشیائی کوچک سے یورپ کو واپس ہوا اور یورپ کی مختلف حکومتوں سے صلح ناموں کی تجدید کر کے اپنی سلطنت کے مغربی حصوں کو ہر طرح کے بیرونی خطرات سے محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان سلیم اول مشرق کی جانب متوجہ ہوا۔ ایران کے تخت پر اس وقت شاہ اسماعیل صفوی کی حکومت تھی، جس نے چند سال قبل عراق، عرب، خراسان اور دیار بکر پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کا ایک فوجی افسر بغداد میں بھی داخل ہو گیا تھا۔ 1510 میں فارستان اور آذربائیجان بھی سلطنت ایران میں شامل کر لیے گئے تھے۔ سلطنت ایران خلیج فارس سے بحر کاسپین اور فرات سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح ایران کی سرحد سلطنت عثمانیہ کی سرحد سے مل گئی تھی۔ اتفاق یہ کہ دونوں سلطنتوں کے فرما روا بھی شجاعت، عظمت اور ملک گیری کی ہوس میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ ایسی صورت میں دونوں کا تصادم لازم تھا۔ تصادم کے متعدد اسباب موجود تھے۔ سب سے بڑا سبب مذہب کا اختلاف تھا۔ شاہ اسماعیل ایک شیعہ اور سلیم ایک سنی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی مقبوضات میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شاہ اسماعیل کے نمائندے اناطولیہ میں شیعت کی تلقین کرتے پھرتے تھے اور اندر ہی اندر لوگوں کو سلیم کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ سلیم شیعت کا سخت دشمن تھا اور اسے سلطنت کے لیے ایک بڑا فتنہ تصور کرتا تھا۔ سلطان سلیم اول نے اپنی سلطنت میں سے شیعت کا خاتمہ کر دینا چاہا اور جاسوسوں کے ذریعے سے سلطنت کے تمام شیعوں کو شمار کروایا۔ ان کی تعداد 70,000 نکلی۔ پھر ایک روز ان میں سے 40,000 کو قتل کروا دیا اور باقی 30,000 کو، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے، ان کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے سے تمام ایران میں ایک آگ سی لگ گئی، لیکن شاہ اسماعیل کو سلیم کے مقابلے میں کوئی قدم اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ بہرحال ایران اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ کا یہی ایک سبب نہ تھا۔ اس قتل عام سے قبل بھی دونوں سلطنتوں کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے۔ مثلاً بایزید ثانی کے عہد میں بھی ایران کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں پیش آ چکی تھیں، جن میں شاہ اسماعیل نے بعض ترک سرداروں جو ایشیائی کوچک کے سرحدی علاقوں کے حاکم تھے شکست دی تھی۔ اس کے علاوہ شاہ اسماعیل نے سلطنت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے سلطان مصر سے اتحاد کر لیا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی ترقی کو روکنا چاہتا تھا۔ ان میں سے ہر سبب سلیم جیسے سخت مزاج سلطان کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن جس چیز نے سلیم کو سب سے زیادہ غصہ دلایا وہ یہ تھی کہ شاہ اسماعیل نے مرحوم شہزادے احمد کے لڑکے شہزادے مراد کو پناہ دی اور اعلانیہ اس کی حمایت کر رہا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ سلیم کو تخت سے اتار کر مراد کو اس کی جگہ بٹھانے کے لیے اب وہ فوجیں بھی جمع کر رہا تھا۔ سلیم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایران پر حملے کا فیصلہ کر لیا اور شاہ اسماعیل کو میدان جنگ میں مقابلے کی دعوت دی۔ عثمانی فوجیں ینی شہر کے میدان میں جمع ہوئیں اور سلیم 1514 کو 1,40,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ایران کے پایہ تخت تبریز کی طرف روانہ ہو گیا۔ ینی شہر سے تبریز کا فاصلہ 1,000 میل سے زیادہ تھا۔ راستہ بھی پہاڑی تھا اور درمیان میں کوئی سڑک نہ تھی۔ سب سے بڑی دشواری سامان رسد کی فراہمی تھی۔ جب سلیم ایران کی سرحد پر پہنچا تو شاہ اسماعیل نے بجائے مقابلہ کرنے کے تمام علاقے ویران کرا دیے اور خود پایہ تخت کی طرف لوٹ گیا۔ اس سے سلیم کی مشکلات اور بڑھ گئیں۔ رسد کے ملنے میں سخت دشواری پیش آنے لگی۔ فوج اپنے طویل سفر سے بالکل خستہ ہو گئی۔ ان میں بے دلی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، لیکن سلیم کی مستقل مزاجی بدستور قائم رہی
اور وہ آگے بڑھتا رہا۔ بالآخر فوج نے اعلانیہ طور پر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سلیم کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا، مگر اس کی غیر معمولی شجاعت نے فوج کو قابو سے باہر نہ ہونے دیا۔ وہ دلیری کے ساتھ ان کے سامنے گیا اور یوں کہنے لگا، کیا اسی طرح تم اپنے سلطان کی خدمت کرتے ہو؟ کیا تمہارا وعدہ وفا محض زبانی تھا؟ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ فوج سے علیحدہ ہو جائیں اور واپس چلے جائیں، لیکن میں نے تو اتنی دور کا سفر اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہاں سے ایسے ہی لوٹ جاؤں۔ تم میں سے جو بزدل ہے وہ فوراً ان بہادروں سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دستہ قائم کر کے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور کسی ایک سپاہی کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنا دستہ چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ عثمانی فوج جب تبریز کے قریب پہنچی تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ دونوں فوجیں 1514 کو ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئیں۔ عثمانی لشکر کی تعداد، جس نے 1200 میل کی سخت دشوار گزار راہ صرف 126 روز کی قلیل مدت میں طے کی تھی، اب 1,40,000 سے گھٹ کر 1,20,000 رہ گئی تھی، جس میں سے 80,000 سوار تھے۔ ایرانی فوج کی مجموعی تعداد 80,000 تھی۔ یہ سب سوار تھے اور اپنی شجاعت اور سپاہ گیری کے لحاظ سے نہایت ممتاز تھے۔ جنگ کی ابتدا ایرانیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ایرانی سواروں کا جو دستہ شاہ اسماعیل کی سرکردگی میں تھا، اس نے اپنے مقابل عثمانی دستے کو پسپا کر دیا، لیکن عثمانی فوراً ہی سنبھل گئے اور انہوں نے پلٹ کر نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس درمیان میں عثمانی توپوں نے گولے برسانا شروع کر دیے۔ ایرانیوں کے پاس توپ خانے نہ تھے، وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور 25,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شاہ اسماعیل بھی زخمی ہو گیا اور بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگ سکا۔ 4 ستمبر 1514 کو سلیم تبریز میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوا۔ وہاں سے اس نے شاہی خزانے کے علاوہ 1000 کاریگر قسطنطنیہ روانہ کیے۔ قسطنطنیہ میں ان لوگوں کو رہنے کے لیے مکانات اور اپنے پیشوں کو جاری رکھنے کے لیے تمام ضروری سامان دیے گئے۔ تبریز میں 8 روز قیام کے بعد وہ شمال میں کرا باغ کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ موسم سرما آذربائیجان کے میدانوں میں گزارنے کے بعد بہار شروع ہونے پر پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کرے، لیکن فوج اب بالکل خستہ ہو چکی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ سلیم کو اندیشہ ہوا کہ سختی کرنے سے ممکن ہے بغاوت برپا ہو جائے، اس لیے مجبوراً وہ قسطنطنیہ کی طرف واپس ہوا۔ شاہ اسماعیل سے کوئی صلح نامہ نہ ہوا اور دونوں سلطنتوں کی جنگ کا سلسلہ کسی نہ کسی حد تک سلیم کی حیات تک قائم رہا۔ جنگ کے بعد جو صوبے فتح ہوئے، سلیم نے ان کا حاکم مشہور مورخ ادریس کو مقرر کیا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کی اگلی قسط میں سلطان سلیم اول کی زندگی کی باقی فتوحات کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ بیسڈ ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری GR TV ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔